طلباء کرام مکتب تعلیم القرآن کی مبارک تقریب میں مجھے ایک دم اولیاء اللہ کا، مشائخ کا بچپن یاد آیا، اور یہ بات تو بڑی معروف ہے کہ بچپن کی 55 تک جاتی ہے، بچپن کی 55 تک جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں آسمانی ہدایت پہ جو ہستیاں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں تو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بچپن سے ہی بنیاد ایسی رکھی گئی، ماحول ایسا دیا گیا۔ کسی بھی ہستی کو ہم دیکھیں تفصیل کے ساتھ یقیناً ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنا مطالعہ پاکیزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، پھر احادیث مبارکہ، پھر سیرت طیبہ، اور پھر حضرات اولیاء کرام بزرگان دین کی سوانح۔ تو چنانچہ جن ہستیوں سے تمام اولیاء کرام، تمام مشائخ اعظام میں چند ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہوں، صرف نام لیتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں، یہ دعوت دیتا ہوں، اور یقیناً سب حضرات بہت اچھا مطالعہ رکھتے ہیں، بڑی اچھی معلومات، بڑا تجربہ رکھتے ہیں، یقیناً اس میں گرامی لیتے ہی ان کی سوانح سامنے سب کے واضح ہو جائے گی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ، حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیے آج وہ آسمان ہدایت پہ چمکتے سورج ہیں، آج ان کا اسم گرامی لے کے منہ میں مٹھاس آتی ہے، دل میں محبت آتی ہے۔ ان کے بچپن کو ضرور دیکھنا ہے، یہ بچپن کے بغیر نہیں ہے، اور ہر ایک کی تربیت میں والدین کی بڑی عرق ریزی ہوئی ہے، بڑا پسینہ، بڑا خون گرا ہے، یہ آخر سحرگاہی ہے، تہجد میں رونا دھونا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اولاد پودے ہیں، فرمائیے اولاد پودے ہیں، پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، فرمائیے پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جن پودوں کو پانی نہ لگے وہ پودے سوکھ جاتے ہیں۔ ہاں البتہ پودا پلاسٹک کا ہو، پودا بناوٹی ہو، پودا مصنوعی ہو، پودا ویسے ہی فرضی ہو، اس کو کسی پانی کی ضرورت نہیں۔ جو پلاسٹک کے پودے ہیں، پلاسٹک کے گملے ہیں، پلاسٹک کے پھول ہیں، ظاہر ہے وہاں تو ضرورت نہیں، وہ بناوٹی ہیں، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ اصلی نہیں ہے۔ لیکن جو پودا حقیقت میں ہے، جس سے ہمیں نفع ہے، جس کا پھل ہم نے لینا ہے، کیونکہ پلاسٹک کے جو پودے ہیں وہ تو پھل نہیں دیتے، اور جن پہ پھل لٹکائے ہیں وہ بھی فرضی ہیں، وہ بھی پلاسٹک کے ہیں، وہ صرف آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ویسے آنکھوں کو خوش کرتے ہیں، حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، فرمائی نہ تو ان کا عصیر ہے، نہ نچوڑ ہے، نہ ان کا جوس ہے، نہ ان کی غذائیت ہے، نہ ان کا فائدہ ہے۔ جو حقیقی پودے ہیں، حقیقی درخت ہیں، بہر صورت انہیں پانی کی ضرورت ہے، پانی نہ ہو تو وہ سوکھ جاتے ہیں، پانی نہ ہو تو وہ سوکھ جاتے ہیں، پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پودے اولاد کی صورت میں ہیں، ان کا پانی ماں باپ کے آنسو ہیں، فرمائیے پھر فرمائیے ان پودوں کا پانی ماں باپ کے آنسو ہیں، اور پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، پھر فرمائیے ان پودوں کا پانی ماں باپ کے آنسو ہیں، اور پانی لگانے کا وقت تہجد ہے۔ تو جو ماں باپ فجر بھی نہ پڑھیں، فرض نماز بھی نہ پڑھیں، آپ خود فرمائیے وہ پودے سوکھ جائیں گے، پانی نہیں لگا ہے ان کو، ان کی نگہداشت نہیں ہوئی ہے، ان سے پیار نہیں کیا گیا،
ہم دیکھتے ہیں کہ پودوں پہ، کیاریوں پہ، گملوں پہ گھر کی خواتین اپنی جان چھڑکتی ہیں، ان کو گوڈی کرتی رہتی ہیں. فرمائیے، اور یہ سلیقہ مند خواتین ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، خوبصورت رکھتی ہیں. اور ایک تو صاف رکھنا ہے، اور پھر اس پر اضافہ یہ ہے کہ اس کو سجانا ہے، گملے سے، کیاری سے، خوبصورت سے خوبصورت. جتنی جگہ بھی اللہ نے دی ہے اس کو بہت عمدہ، بہت صاف رکھنا، یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے. یہ صفائی اندر کی صفائی کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اندر صفائی سے محبت ہوگی، اندر پاکی سے محبت ہوگی. اچھا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے. طہارت اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے. ظاہری اعتبار سے خیال رکھنا یہ صفائی ہے، اور حقیقت میں اس کو صاف رکھنا یہ پاکی ہے. مثلا کپڑے ہیں، ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب ناپاک کپڑوں کو الگ پاک کیا جاتا ہے، الگ پاک کر کے پاک ہو جائے تو پھر اگر اکٹھا کر کے دھونا ہے ان کو مشین میں، واشنگ مشین میں، تو ناپاک کپڑوں کو الگ پاک کر کے پھر ان کو داخل کر سکتے ہیں. یہ تو پاکی کا ذہن ہے. اور ایک یہ ہے کہ کپڑے جیسے کیسے ہیں، ناپاک ہیں، کچھ بھی ہیں، میلے ہیں. اچھا، یہ گندا نہیں کہنا چاہیے. گندا گندگی سے ہوتا ہے. کہتے کپڑے گندے ہیں، میں نے کہا یہ تو میلے ہیں. کہتے ہاں میلے ہیں. میں نے کہا میلے کہو، گندے نہ کہو. میرے ہاتھ گندے ہو گئے. میں نے کہا یہ تو مٹی لگی تھی نا، تو مٹی لگی ہے، مٹی لگی ہے، دونوں طرح ہے. میں نے مٹی ہی پڑھتا تھا. ایک صاحب نے مجھے کہا نہیں مٹی ہوتا ہے. بہرحال فروز اللغات میں لغت میں دیکھا تو معروف مٹی ہے، مٹی مستعمل مٹی ہے. مٹی بھی کہا جاتا ہے لیکن مٹی ہے. تو مٹی لگی ہے آپ کے ہاتھ کو، تو گندا ہاتھ ہوتا ہے گندگی لگنے سے، نجاست سے، غلاظت سے. تو بہرحال آپ غور فرمائیے، وہ جو میلے کپڑے ہیں وہ بھی، جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اکٹھے واشنگ مشین میں پھینک دیے. تب یہ کپڑے صاف تو ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے. کچھ بات واضح کر سکا میں؟ اور ایک بات محسوس نہ فرمائیں تو میں اپنے سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ ہے. جو دھوبی ہے، دھوبی یقیناً بعض حضرات خیال کرتے یہ جو باڑا ہے، باڑا بھینسوں کا یا گائے کا باڑا، واللہ اعلم آپ حضرات زیادہ سمجھتے ہوں گے، مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا اور سنا یہ ہے کہ ہر ایک تھنوں کو دھو کے دودھ نہیں دھوتا. تھن کے ساتھ گوبر لگا ہوا ہوتا ہے. بھینس نیچے بیٹھی ہوئی ہے نا زمین پہ، گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے. اب وہ کھڑی ہو گئی ہے تو اسی حالت میں دودھ دھو لیا تو ظاہر ہے وہ گوبر کا قطرہ، گوبر کا کوئی ذرہ وہ بھی دودھ میں جاتا ہے. تو تھنوں کو دھو کے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کے اچھی طرح، پھر تھنوں کو دھو کے اچھی طرح، پھر برتن کو دھو کے اچھی طرح، یہ تو ہے پاکی کا خیال رکھنا. فرمائیے دھوبی کے کپڑے اللہ ماشاءاللہ کچھ احتیاط کرتے ہوں گے. دھوبی پہلے معلوم کرتے ہوں گے آپ جو کپڑے لا کے ہمیں دے رہے ہیں ناپاک ہیں تو پہلے بتائیے. میلے تو ہوتے ہیں، ظاہر ہے میل کو دور کرنے کے لیے دھویا جاتا ہے، لیکن ناپاک ہیں تو وہ الگ رکھنے ہیں، ان کو الگ پاک کروں گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک بات سن لیجئے، بات ذرا واضح ہو جائے. لیکن ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ دھوبی کے کپڑے صاف تو ہو جاتے ہیں، پاک نہیں ہوتے. پاکی اور صفائی کا فرق تو کچھ واضح ہو رہا ہے نا. پاکی مثلا انگریز ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ صاف تو رہتا ہوگا مگر پاک. بات کچھ واضح ہو رہی ہے. باقی کوئی اور، مثلا ہم پہ غسل فرض ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، تو ویسے ہی ہم نے پانی اوپر بہایا تو ہو سکتا ہے صاف تو ہو جائیں مگر پاک نہیں ہوتے. اس سے ہم تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. نہائے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ منہ دھونا، ہاتھ منہ دھونے کو وضو سمجھتے ہیں، صرف ہاتھ منہ دھویا کہتے وضو ہو گیا. اس سے تو آدمی باوضو نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز.
مستورات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا ہے کہ وہ اس کو اندر کا جذبہ ان کا ہوتا ہے. بہرحال یہ جو بات میں نے عرض کی ہے یہ کمال احتیاطی تدبیر ہے, حفاظتی تدبیر ہے, تجرباتی تدبیر ہے کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. فرمائیے خیال رکھنا ضروری ہے. اب مثلا ہم نے کپڑے دے دیے اور کپڑے لے بھی لیے دھوبی سے, ہمیں کیا پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے, یا واللہ عالم یہ مسئلہ معلوم کیجئے ڈرائی کلین کرانے سے. تقاطر اگر نہ ہو, نچوڑا نہ جائے, صرف اس کو خاص انداز سے کسی مشین سے گزارا جائے اور اس کی صرف میل کو, جس طرح کارپیٹ کو صاف کرنے کے لیے مشین ہے وہ اس کی میل کھینچتی ہے. فرمائیے اگر کارپیٹ پہ کوئی پیشاب ہو گیا, کوئی نجاست لگ گئی, تو وہ مشین تو صرف مٹی کو اور گرد کو کھینچے گی, پاک تو نہیں کرتی. ایسے ڈرائی کلین مسئلہ ہے. بہرحال آپ حضرات کو زیادہ معلوم ہے, تو ڈرائی کلین سے اگر کوئی ناپاک کپڑا پاک تو نہیں ہو سکتا ہے. واللہ عالم. تو خود ارشاد فرمائیے طہارت کتنی ضروری ہے, پاکی کی طرف نگاہ رکھنا کتنا ضروری ہے. اور جو قبر میں عذاب ہے, قبر کے عذاب میں بڑی بنیادی چیز پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا ہے. جو ان قطروں سے, پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے. اب ایک آدمی ہے وہ استنجا نہیں کرتا ہے, پرواہ نہیں کرتا ہے, تو دیکھنے میں تو وہ بہت صاف نظر آتا ہوگا, ہاتھ بھی اس کے اور چہرہ بھی اس کا صابن سے دھلا ہوا صاف نظر آتا ہے, مگر پاک نہیں ہے. کپڑا اس کا صاف نظر آتا ہے مگر پاک نہیں ہے. تو گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مستورات میں بڑا جذبہ ہے, تو وہ گھر کے صحن کو بھی سجاتی ہیں گملوں سے, کیاریوں سے. فرمائیے وہ کیاری گھر کی خاتون کو پیاری ہے یا نہیں؟ پیاری ہے. کتنا اس پر اپنی صلاحیتیں لگاتی ہے, اس پودے پر کتنی صلاحیتیں. تو میرے ساتھ فرمائیے اولاد پودے ہیں, اولاد ان کو بھی گوڈی کی ضرورت, ان کو بھی دائیں بائیں جو کھبل ہے, گھاس ہے, کوئی بری صحبت, کوئی برا ساتھی, کوئی بری سنگت, جس پر یہ جا رہے ہیں بیٹھ کر جس سواری پہ, اس میں کوئی اور ایسا تو نہیں ہے, کوئی داغی پھل تو نہیں ہے کریٹ میں. میری بات واضح نہیں ہے. اس سواری میں, اس ویگن میں, اس رکشے میں کوئی داغی پھل تو نہیں ہے. بتائیے داغی پھل اگر کریٹ میں ہو تو کچھ نہیں ہوتا, باقی پھلوں کو بھی خراب کرتا ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو ہم اپنے پھل کا تو خیال رکھتے ہیں, اپنے پھول کا تو خیال رکھتے ہیں, اپنے گملے کا اور کیاری کا اور پودے کا تو خیال رکھتے ہیں. تو ذرا غور فرمائیے, ان سب پودوں سے, ان سب گملوں سے, ان سب پھلوں سے, ان سب پھولوں سے پیارے پھول اور پھل اپنی اولاد ہے یا نہیں؟ پوتے اور نواسے ہیں یا نہیں؟ وہ کیاری اور گملے میں کھلا ہوا پودا مرجھانے کے لیے, اور یہ پودے جو گود میں کھلے ہیں مرجھانے نہیں, جنت تک پہنچانے کے لیے. اب ان پر کتنی محنت کی ضرورت, کتنے پیار کی ضرورت, کتنی آبیاری کی وقت پہ پانی لگانے کی ضرورت, گوڈی اور کھاد کی ضرورت ہے, دیکھ بھال کی ضرورت ہے. الحمدللہ مکتب تعلیم القرآن کی مبارک نسبتوں کی برکت سے آپ حضرات نے فرمایا واضح فرق ہے. الحمدللہ. بس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بچپن کی طرف نگاہ چلی گئی, ان کا تذکرہ کرتے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں میں 5 سال کا, کتنے سال کا؟ 5 سال کا تھا تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا, یتیم ہو گیا. اب میں ہوں اور والدہ صاحبہ ہیں. والدہ بھی بڑی عظیم والدہ ہوتی ہیں. کل کا دن تھا باغ میں بیٹا, پرسوں تھے نا یوم الخمیس, جمعرات جمعہ, پرسوں صبح جمعے کے دن باغ سے موہری فرمان شاہ جاتے ہوئے جب ملاقات ہوئی راجہ عبدالعزیز خان صاحب سے, ہمارے راجہ حمزہ عزیز خان کے والد, بڑے پیارے ہیں, پیار بھرے ہیں. سبحان اللہ, محبت سے ملے, پیار سے. ہمیں رخصت کر رہے تھے وہ, ہم اس وقت سادات کی طرف روانہ ہو رہے تھے.
سبحان اللہ. تو اپنی والدہ صاحبہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا. بیمار ہیں، بوڑھی ہیں کافی. پھر رونے لگ گئے. مجھے بھی رلایا، خود بھی روئے. اچھا، جب بھی کہیں والدہ صاحبہ کا تذکرہ آتا ہے، دیکھیے جو زخم لگا ہوا ہو نا، ویسے میں تعزیت تو کرتا رہا اور جنازہ میں بھی شرکت کرتا ہوں، تعزیت بھی کرتا ہوں، مگر جب والدہ صاحبہ کا سایہ میرا اٹھا ہے نا، اب جب والدہ صاحبہ کی خبر ملتی ہے کہ فلاں ان کی والدہ صاحبہ، تو حقیقت میں مجھے زخم محسوس ہوتا ہے کہ کتنا گہرا زخم ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اپنے حافظ عبدالحفیظ صاحب سے بھی، دادی جان کا جو انتقال ہوا، تو انہوں نے بتایا راجہ عبدالعزیز خان صاحب نے کہ میں 6 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ میں 6 سال کا تھا، والد صاحب کا سایہ اٹھا. اس والدہ نے پھر مشقتیں اٹھا کے پالا ہے. اب تو بوڑھے ہیں، سفید ریش ہیں وہ، اب تو دادا ہیں اور پوتے ہیں ان کے آگے، مگر اپنی والدہ کے لیے حیات ہیں، وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، مگر 6 برس عمر تھی بیٹے کی، اور اب واللہ عالم 70 برس ہے، 75 برس ہے. تو گویا 70 برس کس طرح اس والدہ نے اپنی اس بیٹے کو پالا ہے، سنبھالا ہے. بتائیے کتنی مشقتیں ماں باپ کرتے ہیں اور کتنی ریاضتیں کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے میں 5 سال کا تھا، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا ہے. گھر میں فاقہ رہتا تھا. کیا تھا؟ فاقہ. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. والدہ صاحبہ ایک بات فرماتی، ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالی، فاقے کے دن. تو والدہ فرماتی خوش ہو جاؤ بیٹا، خوش ہو جاؤ، ہم اپنے رب کے مہمان بن گئے. رب کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اپنے رب کے مہمان. فرماتے ہیں کہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راشن کا انتظام فرما دیتے اور گھر میں کچھ دن کھانا پینا شروع ہوتا تو ہمیں اچھا نہ لگتا. کاش وہ دن کب آئیں گے کہ پھر فاقہ آئے، پھر والدہ کا پیار بھرا جملہ کانوں میں رس گھولے کہ خوش ہو جاؤ بیٹا، آج سے پھر ہم اپنے رب کے مہمان ہو گئے. تو وہ راشن کا گھر آنا ہمیں اتنا خوش نہ کرتا جتنا راشن کا ختم ہو کر اپنے رب کے خزانوں پہ نظر اور یہ پیار بھرا جملہ کہ بیٹا خوش ہو جاؤ. ماں بیٹا آج سے اپنے رب کے مہمان. اب دیکھیے شکر گزاری کا جذبہ، سبحان اللہ، اپنے رب کے مہمان ہیں. فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند نظر آتا تو والدہ صاحبہ کا معمول تھا مجھے بلاتی، فرماتی جیسے ابھی ربیع الثانی مکمل ہوئی ہے، جمادی الاولیٰ، جمعرات کو 1 جمادی الاولیٰ تھی، جمعہ کو 2 جمادی الاولیٰ، ہفتہ کو 3 اور آج 4 جمادی الاولیٰ ہے. تو وہ چاند جب نظر آتا تو والدہ مجھے قریب کرتی، مغرب کے وقت نظر آتا ہے تو پھر مجھے میرے قریب کر کے مجھ سے دعا فرماتی، نیا چاند نظر آنے کی دعا کرتی. تو میں اب اس کے بعد عادی ہو گیا، جب بھی اگلا مہینہ شروع ہوتا تو میں اہتمام سے چاند دیکھتا کہ والدہ صاحبہ نے دعا کرنی ہے، ایسے ہاتھ اٹھا کے. تو میں ایک دن بھاگا آیا، امی جان نیا چاند نظر آ گیا ہے. تو والدہ صاحبہ نے روتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا اور پھر دعا مانگی جو نئے چاند کی دعا، بیٹا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. جب دعا مانگی تو ساتھ ہی فرمایا بیٹا اگلے مہینے نئے چاند کی خبر کس کو دو گے؟ میرے تو چیخ نکل گئی، چھوٹا سا ہوں. میں نے کہا امی کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ جسے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا ہے، آپ بھی چھوڑ کے جا رہی ہیں، مجھے کس سپرد کر کے جائیں گی؟ والد صاحب بھی گئے، آپ بھی چلی جائیں. فرمایا اس کا جواب کل دوں گی. میں حضرت خواجہ نجیب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں میرا بچپن گزرا ہے، میں وہیں رات کا میرا قیام ہوتا تھا. میں تہجد میں تھا. فرمائیے عمر کتنی چھوٹی ہے، اور فجر میں نہیں، تہجد میں.
تہجد پڑھ کے میں دعا مانگ رہا تھا، پیغام آیا کہ گھر والدہ نے بلایا ہے۔ میں دوڑا گیا۔ میرے عزیزوں، جو چھوٹے چھوٹے عزیز ہیں، جب والد صاحب والدہ صاحبہ بلائیں تو کبھی یہ نہیں کہنا آ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ جی امی جان میں حاضر ہو رہا ہوں، اور فوراً چل پڑا، سارے کام چھوڑ کے دوسرے کمرے میں ہے۔ والدہ صاحبہ نے بلایا، والد صاحب نے پکارا تو ایک تو فوراً جواب دینا، جی ابو جان میں حاضر ہوا، جی امی جان میں حاضر ہوا، بس یہ کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ تو چنانچہ میں ایک دم سے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا والدہ صاحبہ تہجد پڑھ کے سجادہ پہ مصلی پہ ہی دعا فرما رہی ہے۔ میں قریب ہو کے بیٹھ گیا، ان کو میری آہٹ ہوئی تو مجھے قریب بلایا، فرمایا بیٹا کل کیا پوچھا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یہی بات تھی کہ نیا چاند نظر آیا اور میں نے آ کے اطلاع دی، آپ نے فرمایا آئندہ مہینے کس کو خبر دو گے؟ تو ظاہر ہے والد صاحب کا تو تازہ زخم ہے، تو یہی بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ بھی چھوڑ کر چلی جائیں گی تو مجھے کس کے سپرد کر کے جائیں گی؟ فرمایا دایاں ہاتھ لاؤ۔ میں نے دایاں ہاتھ آگے کیا، میرے ہاتھ کو چوما، سینے سے لگایا اور پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کر کے جاتی ہوں، آپ کی چیز سپرد جو چیز ہو وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا۔ بس یہ فرمایا اور ایسے دائیں کروٹ ہو گئیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس میں نے دیکھا کلمہ شہادت پڑھا ہے اور قبلہ رخ ہو کے دائیں کروٹ پہ روح پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن ہے، زخم اور تیز ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر والدہ صاحبہ زمین و آسمان کے خزانے ہمیں دے جاتی وہ تسلی نہ ہوتی جو اس جملے سے ہے، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے سپرد کر کے جاتی ہوں، آپ کے سپرد کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو فرماتے پھر میرے رب نے ایسا مجھے کرم سمایا، ایسا میری تعلیم تربیت اور ایسا میرے اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہوئی کہ آج ہم جب اس میں گرامی لیتے ہیں، فرمائیے کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، مکتب تعلیم القرآن اللہ کی نعمت ہے۔ بس اتنی سی گزارش اپنے آپ کو بھی ہے اور سب سے ہے کہ پودے ہیں، ان کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ والدین کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اولاد فوٹو کاپی ہے، ماں باپ اصل ہے۔ فوٹو کاپی میں کوئی کٹنگ ہے، کوئی دھبے ہیں، فوٹو کاپی میں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے تو فرمائیے فوٹو کاپی پہ غصہ کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھنا چاہیے، اصل سے ہی فوٹو کاپی میں منتقل ہوئی ہے۔ واضح بات۔ بعض فوٹو اسٹیٹ مشینیں واللہ عالم شاید ایسی آ گئی ہیں جو اصل سے بڑھ کر فوٹو کاپی میں چیز نظر آتی ہے، اصل میں اتنا دھبا نہیں ہے، فوٹو کاپی میں واضح دھبا نظر آتا ہے۔ تو والدین اصل ہیں، والدین اصل ہیں، اولاد فوٹو کاپی ہے۔ والدین سانچہ ہیں، اولاد مال ہے۔ سانچہ جیسا ہو مال ویسا ہی تیار ہوتا ہے۔ تو اصل والدین ہیں، اساتذہ کرام اصل نہیں، اساتذہ کرام معاون ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی آٹومیٹک مشین ہے جس میں ڈال کر بچے بنا کے نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں زیادہ محنت والدین کو کرنا ہے، نگہدار۔ اور یہ بات کتنی مشہور ہے کہ بناتے ہوئے وقت لگتا ہے، بگاڑتے ہوئے نہیں۔ تعمیر کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، گراتے ہوئے نہیں لگتا ہے۔ تو تعمیر میں پھر صاحب نگرانی۔ اچھا مجھے آپ فرمائیے، تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو فرش بھی کچا ہے اور پلستر بھی کچا ہے، بلاک بن رہے ہیں وہ بھی کچے ہیں، کوئی نگہداشت نہیں ہوتی یا بہت ہوتی ہے؟ وہ جو بلاک ہیں ان کے بھی دائیں بائیں جھاڑیاں اور کانٹے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جانور۔ مجھے فرمائیے کسی بلی کا پنجہ ہمیں نظر آیا، بلاک تازہ تھے، کسی بلی کا پنجہ اس پہ، بتائیے بلاک پہ لگا ہے یا دل پہ زخم ہوا ہے؟
دل دکھتا ہے کہ دیکھیں میرا یہ تازہ بلاگ تھے یہ خراب ہو گئے. یہ جو پلستر ہے پلستر اس پر اگر لکیر لگی ہوئی نظر آئے, تازہ پلستر ہے, کوئی میخ سے کسی نے لکیر لگائی, بتائیے وہ لکیر پلستر پہ دیوار پہ ہے یا دل زخمی کرتی ہے؟ اگرچہ پوتے نے کیا ہو, پوتا کتنا لاڈلا ہے دادا جان کا, نواسا کتنا پیارا ہے نانا جان کا, مگر نہیں برداشت ہوتا ہے. تو جس طرح وہ کچی چیز زیادہ حفاظت کو چاہتی ہے تو یہ بھی کچے ہیں, ابھی بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے. اساتذہ کرام بنا رہے ہوں اور ہم نگاہ نہ رکھتے ہوں, حفاظت نہ کر رہے ہوں, تو ظاہر ہے ایک چیز تیار ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اکھڑ رہی ہے. جیسے بعض دفعہ کوئی کام اچھا نہیں ہوتا یا ترائی نہیں, ترائی کہتے ہیں جو پلستر کو یا چھت کو یا فرش کو پانی دینا, چیز بڑی عمدہ تیار ہوئی ہے, تیار کرنے والے نے سیمنٹ بھی اور سب چیزیں اچھی ڈالی ہیں, مگر اوپر پانی اس اعتبار سے نہیں ڈلا ہے, تو فرمائیے پختگی نہیں آتی ہے, وہ اگلی چھت اگلی دوسری منزل نہیں سہ سکتا ہے. اور اگر کوئی وائرنگ والا بیچارہ وہ اگر تھوڑا سوراخ کرے گا تو پورا چھت ہی اور پورا پلستر ہی اکھڑ کے نیچے آئے گا. تو فرمائیے تعمیر کے دوران بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ چنانچہ یہ بھی بن رہے ہیں, ابھی نو آموز ہیں ابھی, لہذا زیادہ والدین کی توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے. حق تعالی شان ہو سب کی حاضری قبول فرمائے, بہت برکت نصیب فرمائے, رونق عطا فرمائے.